سار کہتے ہیں اللہ کے خون کا بدلہ. ان کو گل سمجھ آئی؟ خدا جانے حسین کون سا کمال ہے جو بدلہ ہے اللہ کے خون کا. نہ کون نہیں گیا کتنے بیٹھے؟ ابو بکر ہے یار نہ لینے کا. کوئی صحابی ہے؟ کوئی نبی ہے؟ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی مومن نہیں. حسین ہے جو اللہ کے خون کا بدلہ. اگر نہیں سمجھ آئی دنیا میں کربلا مولا جائیں سو پہلے یا سارت الحسین لکھا ہوا ہے. کوئی بات ہے تو لکھا ہوا ہے اس دروازے پر جو آتا ہے وہاں سے. سار کے معنی میرے بھائی ہوں سمجھ میں تو سمجھانا پیا ہوں غور نہ سمجھائے سے عام آدمی نہیں سمجھ سکے. یا سارت یا سار اللہ ہے صحیح. ماشاءاللہ مولا ذہن کھول دے. اللہ کرے آپ لوگوں کے ذہن کھولے تاکہ ہماری محنتیں سجائی ہوں. یا سار اللہ ہے اے امام حسین علیہ السلام. اے جگہ دے دو کھلے ہو جاؤ کھلے اے اللہ کے خون کے بدلے. خون کا بدلہ. خون کسے کہتے ہیں؟ جان کو. خدا جانے اللہ کی جان کو ذات کہتے ہیں. جو ذات کا بدلہ وجود میں آئے اسے حسین کہتے ہیں. ان کی گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ ہے حسین وہ وجود ہے جو اللہ کی ذات کا بدلہ ہے. کیسی ذات کیسا وجود ہے یار؟ کون ہے؟ یہ تو ماں باپ بھی رکھتے ہیں. اللہ کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. وہ تو کمال ہے ازل سے کمال ہی کمال ہے. خدا جانے وہ کیسا کمال ہے جو عقلوں میں نہیں ہے تصور میں نہیں آتا تصور میں. لیکن حسین خدا جانے حسین کی ماں کیسی ہے جس کا بیٹا حسین ہے. سمجھ آگئے. اگر کائنات میں بی بی ام ابیہا نہ ہوتی دین ہے ہی نہ ہوتا. کوئی دین ہوتا؟ اللہ محمد محمد. میں نے امام حسین کے لیے 2 جملے کہے تھے پوری دنیا میں میرے جلوس نکالے اور نئے میں نے کہے تھے. اگر آپ نے سنے ہوں گے سنانے نہیں ہے نئے. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین ہے نا. اس میں میں نے شعر پڑھے تھے ان کے انگلینڈ میں میں نے پڑھے تھے. پوری دنیا میں رہے ہوئے امریکہ میں پورے شگاف میرے خلاف انہوں نے بازو میں جلوس نکالے. تو ایسے جملے اس نے خود بنائے ہیں. وہ میں کہ سوچا بنانے ہوں گے میں پہلے بنا چھوڑ دے. دنیا کو خبر نہیں بس السلام علیکہ یا سار اللہ. گل شروع ہوگی برکت. اے امام حسین علیہ السلام اللہ کے. میں مشکل نہیں جب بھی پڑھتا میں ہاتھ ہولا ہولا رکھ کے چلو ملا چلو ٹھیک. ولی گل السلام علیکہ یا سار اللہ. اے اللہ کے خون کے بدلے. اب معلوم ہو گیا کائنات میں ایک ہی حسین ہے. جس طرح وہ ذات میں ایک ہے یہ وجود میں ایسا حسین. اللہ اکبر. کوئی نبی ان کے برابر کرنی ولی برابر کرنی. اے اللہ کے خون کے بدلے وبنا سارے ہی. اے اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے.
وہ تو خوش ہو گئے. انصار اللہ دو ہو گئے. اے اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے, بدلے کے بیٹے. اب بیٹے کن کے؟ جناب علی کے. تو علی بھی سار اللہ, امام حسین بھی سار اللہ. وہ ایک ہی خاندان میں باپ بھی سار اللہ, بیٹا بھی سار اللہ, لیکن نسبت بیٹے سے ہے, باپ سے نہیں ہے. خدا جانے حسین نے کون سا کمال دکھایا. جلدی ڈس لے. بسم اللہ. علی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا لیکن اٹھایا. حسین وہ ہے جس نے ساری سجدے میں دے دیا. ایک بار سے امام حسین کیسا حسین, اللہ امام حسین کیا ہوگا؟ اے اللہ کے خون کے بدلے وبنا سارے ہی, اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے. باپ بھی سار اللہ, بیٹا بھی سار اللہ. اب ایک گھر میں دو ہو گئے, باپ بھی بیٹا بھی. اور میرے پاس دیکھو میں نکی جی گل کرا. باپ بھی سار اللہ, بیٹا بھی سار اللہ. وجود دو ہے, کمال ایک ہے. خدا جانے بیٹا باپ سے آگے کیسے ہو گیا. حسین کیسے ہو, کیسے وجود. عائشہ جی کیسے, دیکھیے نا امام حسین کی طرف نسبت ہے. اے اللہ کے خون کے بدلے وبنا سارے ہی, اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے دونوں. اگلی گل, آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ, آ جاؤ, شاباش. یہ 2 منٹ 4 منٹ پہلے آ گئے کرو تو جلدی ہو گئی سی نا, چنگی گل ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جناب آپ میرے سامعین ہیں, آپ میری بات اب سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ کے خون کا بدلہ, جناب علی بھی خون کا بدلہ. خون کا بدلہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھو؟ وہ لفظی طور پر سمجھو نا, کوئی ڈر نہیں یار. کیوں تکا ہو کے بیٹھو. اللہ کے خون کا بدلہ جناب امام حسین علیہ السلام, جناب علی علیہ السلام, دونوں سار اللہ. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا خون ہوگا تو یہ بدلہ بنیں گے. اللہ کا خون ہوگا نا, خون ہوگا تو بدلہ بنے گے. اللہ کا خون مخلوق خالق کو قتل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. مخلوق, اللہ خالق ہے, خالق کو قتل نہیں کر سکتی. اے اللہ, اللہ ملدل کر لو. اے اللہ, جب تو نے قتل نہ ہونا ہے نہ ہو سکتا ہے, نفی وقوع بھی ہے, نفی امکان بھی ہے. علم کلام علم کلام یا نالا اشارے نہ لاگ سکتے. نفی وقوع, اللہ قتل نہیں ہے, نہ ہے کر سکتے ہو کوئی. علی فرماتے ہیں اللہ علم میں نہیں آتا, علم میں. اگر علم میں آ جائے تو وہ معلوم ہو جائے گا. بس جو علم میں نہیں آتا وہ قتل ہوگا. اللہ کو کون قتل کر سکتا؟ اے اللہ, جب تو نے قتل ہونا ہی نہیں, نہ ہو سکنا ہے, نہیں ہو سکتا نا, یا آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی پنڈی جا کے بندہ ذمہ دار ہو گئی یا کوئی کر مجال, کہیں بھی مجال نہیں. کائنات مخلوق کی مجال نہیں, خالق کمال کا نام ہے, خالق واجب الوجود کا نام ہے. ابھی تو جہاں جو کسی پریشان نہ ہو جاؤ. خالق کو خالق ہے. اگر اس میں مخلوق ہونا تھا, قتل ہونا تھا, وہ خالق نہیں کہلا سکتا, پر قتل ہونا نقص ہے.
خالق ہے، یہ راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں۔ اب جب اللہ نے قتل ہونا ہی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، اے اللہ پھر آپ نے اس قتل کی نسبت اپنی طرف کیوں ہونے دی؟ اے اللہ کے خون کے بدلے ہم جلسانی سمجھ دی، فرمایا میں نے اپنا نہ میں نے قتل ہونا ہے نہ ہو سکنا ہے، مجھے ان دو ذاتوں کا ذاتی کمال بتانا ہے تاکہ پتا چلے میں نے کون کون سی باعزت مخلوق بھیجی ہے۔ انہیں اللہ نہیں بنایا، مقام پر فائز ہے، انہیں ایسا مقام دیا ہے کہ مقام ان کا گویا ہے الوہیت والا، مگر اللہ نہیں ہے۔ اللہ میں ہوں، ان کا بھی اللہ میں ہوں، لیکن ان کو میں بدلہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر بدلا ہے تو یہی ہے۔ ان سمجھدان دی سبحان اللہ۔ اب ان دو کو قتل ہوئے، جناب علی علیہ السلام قتل ہوئے، جناب امام حسین علیہ السلام ہوئے یا نہیں؟ اب اللہ نے نہ قاتل ہے نہ ہونا، اب اللہ نے یہی کہا ان دونوں کا قتل، علی اور جناب امام حسین کا قتل ان کا قتل نہیں، اگر سمجھے نہیں، گویا اللہ کا قتل ہے۔ ہون گل سمجھانی حسین بادشاہ حیدری، ان کا قتل ان گل سمجھ دے میں میرا پتر، ان دو کا قتل، خبردار ان دو کا قتل، ان دو کا قتل نہیں، گویا توحید کا قتل ہے۔ اب میں اور سمجھا دوں آپ کو اپنے آپ کے لفظوں میں، ان کا قاتل نہیں، گویا اللہ کا قاتل ہے۔ ان کا قاتل کون ہے؟ جناب علی کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ شمر ملول۔ ان کا قاتل نہیں، گویا یہ توحید کا قاتل ہے۔ اب میں لفظ کہہ دوں، جو توحید کا قاتل ہے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، ختم ہو گیا۔ حیدری پھر بغل میں کتنی آدھا گھنٹہ لگا تو سمجھایا کتنا کمال دے۔ ان کا قاتل کبھی بھی اب سارے رضی اللہ ہو گئے یا نہیں؟ وہ سمجھیں گے پہ ہو کیا عادل ہوگا یا نہیں؟ عادل تو موجود ہے، جب عادل ہوگا تو پھر عادل ہوگا، سمجھ آئی؟ یہ دین ہی میں نہیں چل رہا کہ چلو جی چلو جی چلو جی، عادل ہوگا۔ اسی لیے امام زمانہ کے لیے تلوار کا انتخاب پہلے ہو چکا، ٹھیک ہو گیا سر۔ اب جناب جب قرآن میں ایک مومن کا قتل ہو جائے تو کتنا عذاب ہے مومن کے قتل کا۔ غضب اللہ علیہم وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، یہ پانچویں پارے میں سورہ نساء میں۔ اگر کوئی آدمی مومن کو قتل کرے، مومن قتل سمجھتے بھی ہونا سی، اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ معلوم ہو گیا غضب اور ہے، لعنت اور ہے، دو عذاب ہو گئے، غضب بھی ہو گیا، اللہ کی لعنت بھی ہو گئی۔ جس نے ایک مومن کو قتل کیا، جس نے امیر المومنین کو قتل کیا، اس کا عذاب کتنا ہوگا؟
فرمائیں کتنا ہوگا؟ اگر آپ فرمائیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، کیونکہ یہ موضوع ایسے ہیں کہ ان کو کم سے کم تھوڑا تھوڑا کر کے بتانا ضرور چاہیے. ایسے صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک شخص ہے بصرے میں رہتا ہے. بصرہ ایک شہر ہے، اب نے دیکھو سنا ہوگا نام بصرہ. یہ بالکل سمندر کے کنارے پہ ہے. بصرے میں ایک آدمی رہتا ہے. ان سارے غور نہ سنو سے ایک اللہ کدی کدی ہوئی ہے، روز نہیں ہوئی. اب یہ ماحول ہے. میں نے کہا آج مجھے رات 2 دفعہ حکم ملا کہ یہی پڑھنی ہے. رستے پھر میں نے استخارہ کی تھے، حکم یہی پڑھنی ہے. یہ ہن اٹھتے میں کیتے کہ یہی پڑھنی ہے. میں کہ خدا جل آج یہی پڑھنی ہے کہ واضح ضروری ہے. کوئی بات لگتی ہے، کوئی ضروری کوئی ہستی آنے والی ہے. آج خیال کرائے ایسے موضوع کے لیے ہمیں جو حکم ملتا ہے ضروری کوئی نہ کوئی بڑا سامنے موجود ہوتا. پھر ہمارا پیغام صرف یہاں تک نہیں ہوتا، امام تک پہنچ جاتا. آج یہ پیغام پہنچایا گیا ہے جناب. آج کوئی بالکل کوئی ہستی شاہ جی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اب جناب وہ شخص بصرے میں رہتا ہے، گھر میں عبادت کرتا ہے. عبادت اٹھک بیٹھک کا نام نہیں، عبادت پوجا کا نام ہے. پوجا کرنی، پوجا سمجھیے. جب جا کے انڈیا دیکھو ہم نے گئے ہیں، آگے گائے آ کے کھڑی ہو گئی، میلوں تک ٹریفک ہماری رک گئی. لکھنؤ کو لوگ گئی، گائے کھڑی ہوئی ہے. ٹریفک کو کسی کو مجال نہیں، کوئی گائے کو کہے کہ ذرا ہٹ جا. یہ پوجا ہے یار. گائے ہے اتنے آگے 200 سے مارو گئے بھجا چھوڑ دے سارے. وہاں ان کی گائے کیا ہے؟ ماتا. جب اللہ کو پوری طرح نہیں سمجھتے، اس کی ایک شے بنا کے اتنی پوجا کرتے ہیں. اگر اللہ کی کر لی جائے ہائے 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 یہ غور بردار ہے. یارا گھنٹوں ٹریفک رکی نہیں لکھنؤ. اچھا جناب، تو وہ شخص کہتا ہے کہ گھر میرا چھوٹا تھا، وہاں مجھے لطف نہیں آیا عبادت کا، تو میں باہر ساتھ ہی سمندر ہے بصرہ کے. میں نے کہا کہ سمندر کو دیکھوں، کہیں مجھے عبادت کی جگہ مل جائے. یہ کہتا میں چلتے ہوئے دیکھتا چلا رہا تھا. ایک جگہ پہ آیا تو سمندر تو سمجھ گئے نا، کبھی ڈٹھا نہیں تھے یار جا کے کراچی دیکھاؤ یار پیسے لاؤ کوئی یار رچے سگریٹ پی نہ پیو نہ چاہ نہ پیو، کراچی ہو صرف سمندر دیکھو. ہائے 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 سمندر ہائے ہائے. بسم اللہ. شاہی تو میں کل 3 دفعہ یاد کی تھی، بچے نہیں پوچھے طبیعت ٹھیک ہے خیر ہو ایسی. بسم اللہ. تو کہتا ہے کہ مجھے گھر میں چلتے چلتے میں جب سمندر کے کنارے پہ آیا تو مجھے 2 چٹانیں ملی. سمندر چٹان کہتے پتھر کی چٹانیں، پہاڑ کی چٹان، 2 بڑی بڑی چٹانیں. اب سمندر میں بڑی بڑی چٹانیں بھی ہیں، آدھے میل کی بھی چٹانیں ہیں. ایک چٹان ہے اس کے ساتھ وہ پانی سے ابھری ہوئی ہے، اتنی پانی سے اٹھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ دوسری بھی ملی ہوئی چٹان ہے، اس کا دوسرا کنارہ اس کے کنارے پر ہے. میں نے کہا جگہ مل گئی، کنارہ بھی ہے اور پانی بھی اور ہے بھی چوڑی چوڑی بڑی ساری سمندر میں. اس نے آ کے وہیں گھر سے کہا کہ بھائی میں وہاں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. خیمہ لیا، خیمہ لگایا، کہنے لگے میرا کھانا وہاں پہنچا دیا کرے. گھر والے اس کا کھانا پہنچاتے ہیں اور وہ وہیں کے اکیلا رہتا ہے، وہی نماز پڑھتا ہے. صبح جب آتی ہے آ کے اسی چٹان پہ بیٹھ جاتا ہے. سامنے سمندر ہے پورا کھلا ہوا. سمندر کی لہریں دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، اس کی تازہ ہوا سے صحت شاندار ہو جاتی ہے. جس کی ہوائیں صحت والی ہوں تو صاحب ہوا کیسے ہوں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں شروع ہوگا ایک دن ہوگا. سن لو
ایک دن کل کو چنی لگ رہی ہے، یہ کہتا ہے آدمی کہ میں ایک دن اسی جگہ پہ پتھر پہ چٹان پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے اوپر سے ایک پرندہ گزرا، پرندہ آگے جا کے دوسری چٹان سامنے، کوئی رکاوٹ نہیں، سامنے جا کے بیٹھ گیا، اتر گیا، اتر کر اس پرندے نے ایک اس وقت کے آدمی کا یہ چوتھائی حصہ سر اور بازو زبان سے اگل دی، منہ سے اگل دی۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت کے کتنے بڑے لوگ ہوں گے، اونچے اونچے 8-10 فٹ کے بہت سے اونچے لوگ تھے، ان کی جو اس نے نگلی ہوتی تو وہ پرندہ بھی خاص ہوگا، معلوم ہوگا کوئی خاص پرندہ بنایا گیا تھا عذاب کے لیے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، پرندے نے ایک آدمی کا چوتھائی حصہ اگل دیا، اس کی توجہ اور پر، کہتا ہے دیکھے آگے کیا ہوتا، کہا کہ وہ اگل کے چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کوكب دری آپ کے پاس ہے ہوگی گھر میں، اگر جس کے گھر میں ایک کتاب ہے کوكب دری فتوحات مکیہ، یا نہیں کہ اس میں بھی یہ واقعہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں موجود ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے اس نے پھر آیا، اس نے انسان کا دوسرا حصہ اگل دیا اور وہ تڑپ رہا ہے، اگلا ہوا، تڑپنا دلیل ہے کوئی کہ اس میں روح ہے، زندگی ہے، ایسے تو کوئی نہیں تڑپتا۔ پھر گیا تیسرا حصہ اس میں اگلا، پھر گیا چوتھا آیا تو اس نے چوپاؤں بھی اگل دیے، اب ایسے اگل وہ تڑپ رہے، تڑپتے تڑپتے وہ ترتیب میں خود ایک انسان کا وجود بن گئے۔ یہ کہتا ہے مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ آج کوئی راز ہے جو مجھ میں کھولنا چاہتا ہے۔ تو جو اس کے مزید اس نے کہا اچھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اٹھ کے وہ بیٹھ گیا، کالا سیاہ، جب بیٹھ گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، یہ دیکھ رہا، جو ہی وہ کھڑا ہوا روایت میں ہے کہ اس نے ادھر ادھر جب دیکھا، اگر کوئی بولنے والا ہوتا تو بولتا بھی، کوئی آدمی بولنے والا تھا نہیں۔ پھر اسی پرندے نے جھپٹ ماری، اس کا آخری حصہ کاٹ کے لے گیا، اوپر والا کاٹ کے باقی تڑپ رہا۔ میں نے کہا اب نہ میرا موضوع اب شروع ہوا، یہ کاٹ کے جو لے جا رہے پھر آئے گا۔ دیکھیں سیانے لوگ ہوتے جن کو دکھایا جاتا ہے کچھ نہیں کچھ تھوڑا سا ان کے دل میں ڈال بھی دیا جاتا ہے، خیال کیا کرو، سارے آپ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ کہتا ہے وہ لے گیا، چاروں حصے لے گیا، پھر آ کے جب اس نے اگلا، اس نے اب تہیہ کر لیا کہ اب جو آئے گا میں دوڑ کر اس سے پوچھوں گا، جب یہ اٹھ کے بیٹھے گا کہ بدبخت تو کون ہے جس میں اتنا عذاب ہو رہا ہے۔ اب اسے آ کے اگلا، چوتھا حصہ اگلا، درمیانہ یہ پورا پاؤں تک اگل دیا۔ یہ کہتا میں بالکل تیار بیٹھا، جب اگل کر وہ تڑپ رہے تھے، یہ بھاگ کے قریب لیا تو وہ ایک وجود بن گئے۔ ہم سمجھتے ہو وجود بن کے جو ہی اٹھا یہ وہی پہنچ کے کہتا ہے بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم۔ گل سمجھ آئی، میں عبد الرحمن ابن ملجم، جب سے میں نے امام کو قتل کیا ہے علیہ السلام کو، روزانہ یہ پرندہ مجھے 40 مرتبہ ذبح بھی کرتا ہے۔ سمجھ آنے دیا تو اور زندہ بھی کرتا ہے۔ جب دنیاوی عذاب ایسا ہے میں تو دائمی آگے ہو گیا، اب اس کے لیے آگے قبر میں دائمی عذاب۔ تو اب پتہ لگا کہ امام کے قاتل کا عذاب 1-2 دن کا نہیں ہے، دائمی عذاب ہے، یا غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور ایسے عذاب ہے دردناک کہ روزانہ 40 مرتبہ اسے قتل بھی کیا جاتا ہے اور زندہ بھی کیا جاتا ہے۔
یہ کس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کن کو قتل کیا ہے؟ جو اللہ کے قتل کے بدلے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اب دنیا کو اللہ نے خبردار کیا، خبردار میں نے کچھ ایسی ہستیاں بھیجی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اگر جرم کرو گے تو پھر سزا اللہ والے معیار کی ملے گی۔ اب بس آج کے موضوع سے تھوڑا سا ٹائم تقریباً میں آج کے حوالے سے، آج 4 محرم ہے۔ محرم کے حوالے سے میرے بھائیوں آج میرے امام نے 2 خط لکھے، ماشاءاللہ۔ میرے امام فرماتا ہے ایسے رویا کرو جیسے غریبی میں رویا کرتے، جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں جلاتی۔ کربلا کا واقعہ ایک انوکھا واقعہ ہے کائنات میں، رو لیا کریں۔ یہ لکھنے کی جو ترغیب ہے اس تاریخ میں یہ ہے کہ 4 محرم کو دیگر کے وقت ایک ایسی اندھیری چلی کہ جناب زینب گھبرا کے کہتی ہے فضا حسین علیہ السلام کو بلا، میرا دل بیٹھ رہا۔ ایسی اندھیری میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اندھیری وہ ہے حول مجھے ہو رہا ہے۔ بی بی فضا گئی کہ آقا جناب زینب بلاتی ہے، میرا امام آیا نا، اٹھ کے جناب زینب نے کہا حسین حسین۔ یہ اندھیری کیسی ہے؟ یہ جو اندھیری سمجھتے یہ مدینے کی بات ہے، اندھیری کیسی ہے؟ امام کی چیخ نکل گئی، فرمایا بہن اندھیری نہیں، کوئی فوج شام سے آ رہی ہے۔ ہم کو بات سمجھ آئیے، کوئی بغداد سے آ رہی ہے، کوئی کسی ملک سے آ رہی ہے، کربلا میں جمع ہو رہی ہے۔ کہا یہ فوجیں کیوں آ رہی ہے؟ کہا یہ میرے مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ کہا اس وقت میری بیوی نے کہا حسین آپ کے مارنے والے ہیں۔ میں نے تہیہ کیا، جب سے میں 2 محرم کو کربلا میں آئی ہوں مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں سے کوفہ بہت قریب ہے۔ میں نے آج ارادہ کیا آپ کا بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر، یہ میرے امام حسین کا بچپن کا ساتھی ہے، یہ قریب ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میری بیوی نے کہا حسین جب آپ خط لکھ دیں بند نہیں کرنا، میں دستخط کر دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے بہادر مسائل، میں دستخط کر دوں گی، حبیب آ جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا آپ نے تائید فرما دی ہے۔ میرے امام نے جناب عباس کو بلایا، عباس ایک خط لکھنا ہے حبیب ابن مظاہر کو۔ جناب عباس نے حسب دستور لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ جب امام نے یہ آیت دیکھی فرمایا عباس اسے بٹھا کے لکھو انا للہ۔ عباس کے ہاتھ سے قلم گر گیا، مولا تعزیت کے لیے ہے، فرمایا یہ خط ہی اس میں یار کا ہے، اس کا سرنامہ انا للہ ہو۔ جناب عباس نے لکھا لکھو من حسین ابن علی اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرما۔ تھوڑا سا ماحول بنائے میرا بھائی، آج تو رونے کا دن ہے، زہرا کی بیٹیاں رو کے حبیب کو بلا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ من حسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، اس کو فقیہ کہتے، خدا جانے کتنا بڑا فقیہ ہے۔ اے مرد فقیہ کی طرف میرا خط ہے حسین ابن علی کا، انت عارف بحقنا من غیرک، حبیب تو ہمارے حق کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہے۔ اگلی لفظ میں ساری راہ حبیب روتا آیا۔ امام نے لکھا لا تبخل نفسک لی، آج جان پیاری نہ کرنا، میری زینب تیرے انتظار میں ہے۔ زہرا کی بیٹیاں تیری انتظار میں ہے، دیر نہ کرو۔ یہی کہتا ہے میں اور زینب پاک میرا انتظار۔ اس نے خط بھیجا، خط گیا اور دروازے پہ
پہنچا جا کے اس نے دکا بابی من انت عرفان، کون ہے تو؟ جواب آیا میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ فوراً جلدی دروازہ، حالات بڑے خراب تھے، 2,000 کا پہرا تھا دروازوں پر، حالات خراب تھے، کوئی آ جا نہیں سکتا تھا۔ جلدی سے انہیں اندر بٹھایا، کیسا آنا ہوا؟ اس نے کہا امام حسین علیہ السلام نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے، وہ میں خط لے کے آیا۔ اب اس حبیب نے خط لیا، چوم کے اندر والے کمرے میں جا کے جو خط کھولا، جناب زینب کے دستخط دیکھے، اللہ چیخے مار کے حسین اتنا غریب ہو گیا، زہرا کی بیٹی ساتھ گیا، اللہ اکبر، جنگلوں میں آ گئی ہے زہرا کی بیٹی، چیخے مار کے رونے لگے۔ حبیب دوڑتا ہوا ہے، کیا بات ہوئی؟ کہا رات خواب میں میں نے بیوی نے کہا روٹی بھی آئی، رات میں نے 3 مرتبہ میرے خواب میں جناب زہرا آئی ہے، کہا میرے بیٹے کا خط آنے والا ہے، جو یہ خط ملے جلدی سے حبیب کو بھیجنا، میری زینب زیادہ انتظار نہ کرے۔ عجب کو اللہ، جناب حبیب فوراً قاصد کو بھیجا، کہا تم چلو، گھوڑا منگایا، بیٹھے۔ کتنی دیر لگی حبیب کو دروازوں سے گزرنے کی، اتنی پہرے تھے، کئی بھیس بدلے، غلام صاحب جب باہر گئے تو غلام سے کہا غلام دیکھا تو کافی ذرا دیر ہوئی نا، دیر تک پہنچے، دیکھا تو گھوڑا رو رہا تھا، یہ بڑے دانشور لوگ تھے، کہتا ہے گھوڑا آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے؟ کہا میں نے گھوڑے سے کہا گھوڑا اگر تھوڑی دیر حبیب نہ آئے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، کہا اس وقت سے گھوڑا رو رہا ہے، کہا تو مومن؟ گھوڑے کو کہا، گھوڑے نے یہ جملہ سنا، گھوڑا بھی رو رہا تھا۔ بہرحال جناب حبیب اس غلام نے کہا کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، میں آگے پیدل چلوں گا۔ کہا آنا میرے ساتھ، کہتا ہے نہیں میں غلام رہا ہوں، آزاد کر دیا، گھر چلا گیا، کہتا ہے نہیں ساتھ چلوں گا۔ آگے چلتے چلتے ایک مسائل کی لفظ ہے نا، جب حد کربلا میں حد کربلا میں ابھی پہنچے لوگ، حد کربلا میں ابھی پہنچے نہیں، امام کے خیمے کی چوب نظر آئی، ابھی وہی اتر گئے، اللہ اکبر، وہی اتر گیا، اللہ اکبر، حبیب ابن مزاحب وہی اتر گیا، امام کی خدمت میں گیا۔ جو ہی امام نے حبیب کو دیکھا نہ، کہا عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد آ کے صف بناؤ، میرا حبیب آ رہا۔ روایت ہے کہ امام نے حبیب کی آمد پر تبسم فرمایا ہے، کسی نبی نے تبسم نہیں کیا زمین پر۔ جب یہ تبسم کی آواز بڑھی نا تو جناب زینب نے کہا فضا کربلا حسین تبسم، پتا کر کیا بات ہے؟ فضا نے جلدی جا کے کہا شہزادی مبارک ہو، حبیب آ گیا، اللہ جس کی احمد میں تبسم کیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ایک منظر تھا ایک خط کا۔ دوسرا خط بھیجا گیا مسیب خزائی کو بصرے میں، 1000 میل کا فاصلہ، اللہ اکبر۔ اس میں میرے امام نے لکھا خزائی جتنی جلدی یا 10ویں کو پہنچ جانا ورنہ پھر ملاقات نہیں ہوگی، یہ نوٹ لکھا ہوا، اللہ اکبر۔ حبیب ایک خط بھیجا، آدمی پہنچا وہاں، 1000 میل کا فاصلہ۔ ایک روایت میں کہ 8 محرم کی رات کو 9 کی ہوگی، 1000 آدمی نے اس کو کافی سارے آدمی لیے اور لے کر یہ وہاں سے چلا۔ اب آپ اندازہ لگائیں گھوڑوں کا سفر ہے، 1000 میل، اب کتنے بھی کرے ایک رات رہ گئی نا، 8ویں کی رات آگے نام ہی آگا، دوڑاتے چلے آ رہے۔ جب یہ 9ویں کی رات گزر کے 10ویں کی رات کی آئی نا، 10ویں کی رات روایت میں ہے، رات جب صبح نکلنے لگی نا 10ویں کی، انہوں نے دیکھا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں
نے دیکھا انہوں نے کہ اب چلتے چلتے دن نکل آیا کہ دیکھا ہے کربلا کی طرف سے ایک آدمی آ رہا ہے. مسیب نے دوڑ کر گھوڑا اس کے آگے سے کہا من عین جیتا, کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا من کربلا. بس کر آپ کربلا کہا ہوتا, چیخ نکل گئی. جب تو کربلا سے نکلا ہے کیا حال تھا؟ رو کے کہتا مسافر نہ پوچھ, خدا کے لیے مجھ سے نہ پوچھ, کہا خدا کے لیے بتا کب نکلا تھا؟ کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب 18 سالہ جوان زین سے زمین پر گرا ہے. اللہ اکبر. اور حسین کوہنیوں کے بال چل رہا, کہہ رہا تھا علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا. حضرت اللہ سیدہ سے قبول فرمائے, سیدہ سے قبول فرمائے, مجھے نظر نہیں آ رہا, میں اس وقت نکلا ہوں. اللہ اکبر. رو کر کہتا جلدی کرو کربلا پہنچو, جناب علی اکبر زین سے گر چکے ہیں, اب آگے بڑھتے ہیں, بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اب پھر ایک اور آدمی آیا, اس کے آگے جا کے پھر آ کے یہی کہتا ہے. مسیب کہتا ہے کہاں سے آیا؟ من جیتا, کہا من الکربلا. کب کس وقت نکلا ہے؟ کہوں, اس نے کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب 6 ماہ کے بچے کا لاشا ہے. اپنے ہاتھوں پہ حسین لے کے کہہ رہے تھے رزمب قضائے کا وتسلیم لامرک, میں اس وقت نکلا ہوں. پھر گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے, ابھی منزل تک پہنچے نہیں تھے. ندائی قد قتل الحسین قد ذبح الحسین, حسین قتل کر دیے گئے, حسین شہید کر دیے گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار جس خالق غیب کے لیے تمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہیں فیض و مرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء